لیکچر نمبر 157 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی محفل میں ہم دو سریہ بیان کریں گے، اور ایک سریہ کا نام ہے عمر بن امیہ اور دوسرے سریہ کا نام ہے سریہ خبت۔ اور پہلا سریہ جسے عمر بن امیہ کہا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سردار قریش ابو سفیان نے قریشی لوگوں سے کہا، ابو سفیان مکہ میں جو تھا سردار تھا، اس وقت حالت کفر میں تھے، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے خبری میں قتل کر دے؟ عام بات ہے، وہ بازار میں آتے جاتے بھی ہیں۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں، میری گرفت پکڑ بڑی سخت ہے، میں بہت تیز دوڑتا ہوں، میرے پاس ایک ایسا خنجر ہے جو کہ پڑ کی طرح ہے، گدھ کے پڑ کی طرح، یعنی کہ بڑا تیز ہے، اور راستوں کا بھی میں خوب ماہر ہوں، تو میں تو توبہ نعوذ باللہ انہیں شہید کر کے قتل کر کے تیز دوڑ کر راہوں کا مجھے پتہ ہے، تو وہ مجھے پا ہی نہیں سکیں گے۔ ابو سفیان نے یہ بات سن کر کہا کہ مجھے تمہارے جیسے آدمی ہی کی ضرورت ہے، تم کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے خوب اس کی او بھگت کی، کھانا کھونا کھلایا، پھر اسے اونٹ دیا ہے اور زادے راہ یعنی کہ راستے کا سامان بھی دیا، اور رخصت کرتے وقت تاکید کی کہ اس منصوبے کا کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ تم نبی علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ وہ رات کو جو ہے مکے سے نکلا، مسلسل 5 دن اس نے سفر کیا۔ 6 دن کی صبح وہ ہررا کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہ لوگوں سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا پھرتا تھا کہ آپ کدھر ہیں؟ کسی نے بتایا کہ آپ فلاں مسجد میں ہیں، بنو عبد الاشہل کی مسجد میں۔ دیہاتی نے اپنی سواری کا رخ بنو عبد الاشہل کے محلے کی طرف کر دیا، اور بنو عبد الاشہل پہنچ کر اس نے مسجد کے پاس اپنی سواری باندھ دی۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا، یہ آدمی دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ابھی وہ دور ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی مراد کے درمیان حائل ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کی مراد پوری نہیں ہونے پائے گی۔ وہ دیہاتی بدھو مسجد میں آیا اور دیہاتی لہجے میں پوچھنے لگا کہ عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص آپ کی طرف اس طرح لپکا جیسے سرگوشی کرنا چاہتا ہو۔ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے پیچھے کیا، تو جب انہوں نے اس کا ازار پکڑ کر کھینچنا چاہا تو ان کا ہاتھ جہاں خنجر چھپایا ہوا تھا وہاں جا لگا۔ وہ چیخ پڑے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ دھوکے سے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ شخص گھبرا گیا، دیہاتی تو تھا، کہتا میں بڑا مضبوط دل والا ہوں، اور اس کا خنجر گھبراہٹ میں زمین پر جا گرا۔ تو اسید بن حذیر نے اسے گرے بان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بتاؤ تم کون ہو، کیا ماجرا ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ اگر سچ بتا دو گے تو تمہاری سچائی تمہیں فائدہ پہنچائے گی، جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری خبر دے دیں گے۔ دیہاتی نے کہا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں، مجھے امان مل جائے گی، جان کی امان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم میری پناہ میں ہو۔ اس نے پھر صاف بتا دیا کہ ابو سفیان نے مجھے آپ کے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور بدلے میں منہ مانگا معاوضہ اور انعام و اکرام دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ آپ نے یہ ساری بات سن کر اسید بن حضیر ہی کی قید میں انہیں رہنے دیا۔ اگلی صبح آپ تشریف لائے، آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا میں نے تمہیں امان دی، جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن اس سے بہتر ایک اور بات بھی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بات یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے یہ کلمات سنتے ہی کلمہ حق کی گواہی دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعد میں اس نے کہا اللہ کے رسول میں بڑا مضبوط دل والا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو دیکھتے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرا دل و دماغ اپاہج ہو گیا، میرے اعصاب جو ہیں وہ جواب دے گئے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی سوار نہیں پہنچا اور میرے معاملے کی کسی کو خبر نہیں تھی، پھر آپ کو یہ سب کس نے بتا دیا؟ تو یہ بات دیکھ کر میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو سفیان کا گروہ بدعمالیوں کے بنڈل اور شیطان کا ٹولہ ہے۔ ابو سفیان کا اس کا لشکر شیطان کا ٹولہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر مسکرا پڑے، مسکرائیں۔ یہ شخص کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرا، پھر اجازت لے کر اپنے وطن واپس چلا گیا، یعنی کہ سچے دل سے وہ یہ ایمان لے آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قتل کا پروگرام بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نا دو صحابی، ایک عمر ہے اور ایک سلمہ ہے، سلمہ کہنے ان کو بلایا اور ابو سفیان کے قتل کی ذمہ داری ان کو سونپتے ہوئے کہا تم مکہ جاؤ، موقع کی تلاش میں رہنا، جو ہی موقع ملے ابو سفیان کا خاتمہ کر دے۔ یہ دونوں ساتھی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب وادی یعجج پہنچے تو عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ساتھی جن کے سلمہ نے کہا کیوں نہ مکہ جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ مکہ والوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں میں، ظلم میں وہ بڑے دلیر ہیں، ظلم کر کے تو پھر اس پر فخر کرتے ہیں اور محفلیں لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ ظلم کیا تھا، تو تم کہہ رہے ہو کہ مکہ جانا ہے، تو وہ تو مجھے پہچانتے ہیں، راز آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہتے میرے ساتھی نے بڑا اصرار کیا کہ ہم تو طواف ضرور کریں گے۔ میں نے اپنے ساتھی کی دل جوئی کے لیے چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے طواف کر کے 2 رکعت پڑھی۔ جب ہم بیت اللہ سے نکلے تو وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، معاویہ بن ابو سفیان ہمیں مل گیا، اس نے ہمیں پہچان لیا، فوراً قریش کی طرف بھاگا ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے کہ یہ آئے ہوئے ہیں۔ قریش مکہ کہنے لگے عمر، یعنی کہ مجھے تو وہ جانتے تھے نا، ضرور کسی شر کے ارادے سے آیا ہے،
یہ نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی خطرناک شمار ہوتے تھے کہ یہ بندہ خطرناک. اب تو یہ ایمان والے تھے. تو عمر نے نا خطرے کی بو محسوس کر لی انہوں نے بھی کہ یہ اب ان کو ہماری اطلاع مل چکی ہے تو ہمارے لیے خطرہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھی سلمہ سے کہا کہ اب ہمیں نا اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے. معاویہ جیسے ہی قریش کو ہمارے متعلق خبر دے گا تو وہ ہماری تلاش میں آ نکلیں گے. وہ کہتے پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا. قریش کو جوں ہی پتہ چلا وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. ہم بھاگ کر نا ایک غار میں چھپ گئے. اس وقت یہی جگہ ہوتی تھی. صبح تک میں نے غار ہی میں پناہ لیے رکھی. تو قریش مکہ جو ہے نا ناکام لوٹ گئے. پہلے سارے ڈھونڈتے رہے پھر ناکام جو ہے نا وہ واپس چلے گئے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یعنی کہ البدایہ والنہایہ میں کہ صبح ہوئی نا تو یہ غار ہی میں تھے نا تو ایک کافر جس کا نام عثمان تھا وہ نا گھاس کاٹنے کے لیے نا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کی طرف آیا. وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا. ہم اس کو دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہمیں دیکھ رہا تھا. میں نے اپنے ساتھی سلمہ سے کہا اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو شور مچا کر اہل مکہ کو اکٹھا کر لے گا. وہ بے خبری میں آہستہ آہستہ چلتا چلتا ہمارے قریب آ رہا تھا حتیٰ کہ وہ بالکل ہمارے قریب آ گیا. غار کے منہ تک پہنچ گیا. جوں ہی وہ میرے سرد میں آیا ہے یعنی کہ ہاتھ کے نیچے آیا تو عمر کہتے ہیں میں اس پر ٹوٹ پڑا. اس کے چھاتی پر چڑھ گیا اور اس خنجر جو ہے نا چھاتی کے نیچے گاڑ دیا یعنی کہ اس کو قتل کر دیا. وہ گر پڑا اور چیخ چیخ کر تڑپنے لگا. جب وہ چیخا نا تو اس کا شور سن کر لوگ جو گھوڑوں کو جا چکے تھے واپس پلٹ آئے. دیکھا تو ان کا ساتھی خون میں تڑپ رہا ہے اور زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارا حشر کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عمر نے. تو ابو سفیان بولا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ وہ کوئی خیر کے ارادے سے نہیں آیا خطرناک ارادے سے آیا. اب عثمان جو ہے نا آخری سانس لے رہا تھا تو اسے نام تو بتا دیا تو غار کا پتہ نہیں بتا سکا یعنی کہ مر گیا ادھر ہی. تو قریش نے نا نئے سرے سے تلاش شروع کر دی. کہتے ہیں ہم دوڑ آتے نا گاڑی میں چھپے رہے ادھر. جب ہمیں یقین ہو گیا کہ دشمن ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے ہوں گے تو ہم مدینہ جانے کے لیے نکل پڑے. تو ہمیں نا ایک آدمی ملا آنکھ سے وہ کانا تھا. اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ہمارے غار ہی کی طرف وہ آ نکلا. اس نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا تم کون ہو؟ تو میں نے فوراً کہا میں بنو بکر سے ہوں. میرا جواب سن کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا. اس نے کہا میرا تعلق بھی بنو بکر سے ہے. اسے یقین ہو گیا یہ اپنے ہی آدمی ہے. میں بھی کافر ہوں یہ بھی کافر ہے. اس نے غار کی دیوار سے ٹیک لگائی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور شعر گنگنانے لگا. شعر کیا بول رہا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی مسلمان نہیں ہوں گا. کہہ رہے ہیں دلوں بھی کہانے سے ہاں جی. اور نہ میں مسلمان کے دین کو اپناؤں گا. کہتے جب اس نے شعر بولا نا تو میں نے کہا اس نے اپنی موت پکی کر لی. عمر یہ کہہ رہے ہیں ہوا یہی کہ نا گنگناتے گنگناتے اس کو اونگ آ گئی سو گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس کو ضرور قتل کروں گا. تو میں تو موقع کی طاق میں رہا
جلدی وہ نیند کی آغوش میں جھولنے لگا. میں نے اپنا خنجر نکالا اور اسے ابدی نیند سلا دیا, ہمیشہ ہمیشہ. 2 قتل کر دیے جی, ایک وہ ایک یہ. پھر کہتے پھر میں غار سے نکلا اور بھاگنے لگا. راستے مجھے 2 آدمی اور مل گئے. ایک کو میں نے قتل کر دیا اور ایک کو میں نے قید کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. 3 قتل کر دیا اور ایک قید میں لیا. پھر نا کہتے میں نے نا اس قیدی کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا اور تھام کے باندھ لیا. میں اسے لے کر مدینہ ہی پہنچ گیا. بچے کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا نا کہ میں آ گیا ہوں اور ساتھ ایک قیدی بھی ہے. بچے بھاگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دینے کہ عمر واپس آ گئے. بچے ہوتے ہیں نا وہ اطلاع بڑی جلدی پہنچاتے ہیں. اور ایک قیدی بھی لایا. میں جب کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے لیے دعائیں خیر کی. اور یہ نا سلمہ جو تھے نا, جب یہ عثمان کو انہوں نے قتل کیا پیچھے, جو کہ گھاس کاٹنے آیا تھا, تو ان کا ساتھی جدا ہو گیا تھا ان سے, سلمہ. یعنی کہ انہوں نے جب دوڑ لگائی وہ پتہ نہیں کدھر نکل گئے, یہ ادھر اور نکل گئے. یہ مدینہ آ گئے تو کہتے 3 دن بعد نا سلمہ بھی مدینہ آ گیا. تو گویا 3 قتل کرنے کے بعد ابو سفیان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دینی تھی تو یہ بچ گئے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا, ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بھیجا تھا ان کو کہ جا کے ان کو ٹھکانے لگا دے. تو یہ سریہ عمر بن امیہ تھا جو میں نے بیان کیا. ایک سریہ خبت کہلاتا ہے. اس کے نا 3 نام ہیں. ایک سریہ خبت ہے. خبت کا مطلب ہوتا ہے درخت سے جھاڑے ہوئے پتے, کیونکہ ادھر اتنا بھوک سے بےتاب ہوئے مجاہدین, پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا, پتے. تو اس لیے اس کے سریہ خبت بھی کہتے ہیں. پانی میں وہ ڈبو لیتے تھے اور پتے کھاتے تھے. ایسے بھی واقعات ہیں. دوسرا اسے سیف البحر بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساحل سمندر کی طرف بھیجا تھا نا, اس لیے اسے سیف البحر کہتے ہیں. تیسرا اس کا نام ہے سریہ ابو عبیدہ بن جراح, کیونکہ ان کے سالار تھے نا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے. عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, امین الامت بھی ہیں. خالد بن ولید کے بعد حضرت عمر نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا معزول کر کے. بڑی عظیم شخصیت ہے, زبردست, جن کو نبی علیہ السلام امین کہتے ہیں. تو یہ 3 نام سریہ خبت, سیف البحر اور سریہ ابو عبیدہ بن جراح. کتنے مجاہدین تھے جی؟ 300 مجاہدین. سبب کیا ہوا؟ روایات تو اور بھی ہیں لیکن بخاری شریف کو ہم ترجیح دے دیتے. اور بھی سبب بیان کیے گئے ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ واپس مکہ آ رہا ہے, تو آپ نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے 300 جان باز بھیجے تاکہ وہ قافلہ لوٹا جا سکے. اب یہ بھیجا کب ہے؟ اب پھر اختلاف ہو گیا. جو جمہور سیرت نگار ہے نا وہ کہتے ہیں اس سریہ کی تاریخ 8 ہجری ہے, یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد. اب آگے صلح حدیبیہ شروع ہوگا نا سن 7 ہجری کو, تو وہ کہتے ہیں یہ اس کے بعد ہے. لیکن صحیحین کی روایت, بخاری مسلم کی روایت کے مطابق یہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے. تو چونکہ صحیحین کو ترجیح حاصل ہوتی ہے تو انہوں نے بھی سن 6 ہجری میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ معلومات بتا دیں, تو کوئی کہے کہ یہ سن 7 ہجری کے بعد پیش آیا تھا تو آپ پریشان ہو جائیں. تو یہ اس کی تاریخ جو ہے نا وہ سن 6 ہجری ہے.
اچھا، تو ویسے بھی اگر صلح حدیبیہ کے بعد بات بنتی نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا 10 سال جنگ نہیں ہوگی، تو وہ پھر آپ کیسے لشکر کو لوٹنے کے لیے، ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ وہ تو صلح ہو چکی تھی نا۔ یہ پختہ دلیل ہے کہ یہ سن 6 ہجری کی صلح حدیبیہ سے پہلے ہی کا ایک واقعہ ہے۔ بعض نے نا بڑی وہ طویل کر دی ہے، وہ طویل کرے تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ابو سفیان کا قافلہ نہیں آ رہا تھا تجارتی، لوٹنے کے لیے نہیں اس کو بھیجا تھا، اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ چلو جی کام ہی ختم ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں سر، یعنی کہ اختلاف ہو گیا کہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے یہ سڑیا، یا سن 8 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد تو تجارتی قافلے کو لوٹنے کا کوئی چکر نہیں بنتا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بن جاتا ہے، وہ نا اصل میں ان کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کیا، لیکن یہ طویل ہے۔ صحیح ہینڈ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو ہم کیوں اس سے آگے جائیں۔ باقی 300 مجاہدین تھے، تو یہ مجاہدین جو ہے نا 15 دن یا اس سے زیادہ ایک ہی جگہ ٹھہرے رہے، اور بڑے دلچسپ ادھر واقعات ہوئے ہیں۔ تو سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ابھی ہم راستے ہی میں تھے، 300 کا لشکر ہے مجاہدین، تو ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کچھ بھی زاد راہ ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ سارے لشکر سے جو زاد راہ سمجھتے نا، جو ساتھ لے کر جاتے ہیں سامان، وہ اکٹھا کیا گیا، تو چمڑے کے ایک برتن میں بڑھ گیا، یعنی کہ کھجوریں، چمڑے کا صرف ایک برتن اور اس میں کھجوریں۔ تو ابو عبیدہ میں روز نہ ایک کھجور دیتے بس کھانے کے لیے، ایک دن میں ایک کھجور۔ ہم اسے ایسے چوستے جیسے بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے، چوس کر نا مزے تھوڑا سا لے لے کر، وہ ایک کھجور ایک دن کے لیے، 24 گھنٹوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم پانی پی لیتے جو ہم ایک دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ کہتے ہیں اس کا اہمیت کا بھی اندازہ میں اس وقت ہوا جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ کھجوریں چلو ایک کھجور تھی، ملتی تو تھی، ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملا، تو جب ہم بھوک سے نڈال ہو گئے، اللہ ایسے ایسے بھی بھائیو وقت آتا ہے بندے، تو انہوں نے نا سلم نامی درخت کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگونے لگے تاکہ وہ پتے نرم ہو جائیں، تو پھر ہم اسے کھا لیتے۔ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹ زخمی ہو گئے، اور ہمارے ہونٹ سوج کر اونٹ کے جیسے ہونٹ نہیں ہوتے، اونٹ کے ہونٹ اتنے تے بڑے بڑے ہو گئے۔ اب سعد بن عبادہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا قیس، باپ بھی سخی تھا، صحابی تھے، تو یہ بھی بڑے سخی تھے۔ تو مجاہدین کی انہوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اعلان کیا ارد گرد اپنے قبیلے والوں کو کہ جو بھی قبیلے والا ہمیں اونٹ دے گا تو ہم نہیں تو نا مجھ سے وہ کھجوریں خرید لے، اونٹ ہمیں دے کر کھجوریں ہم سے خرید لے۔ تو کھجوریں تو اب ہے نہیں، مدینہ جا کر میں اسے واپس جب یہ لشکر جائے گا تو میں انہیں کھجوریں دے دوں گا۔ اب قبیلے جوہینیہ کا ایک شخص تھا، اس کی ملاقات قیس سے ہوئی۔ قیس نے نا پیشکش دہرائی جوہینہ قبیلہ کے سامنے کہ اگر تم ہمیں اونٹ دے دو 3 یا 5 یا جتنے بھی، تو میں ہر اونٹ کے عوض 4 من کھجوریں دوں گا، ایک اونٹ کے عوض 4 من کھجوریں۔ تو اب وہ جو ہے نا قبیلے والا تیار ہو گیا کہ ہم اونٹ آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ ہمیں کھجوریں دے دیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نا اس لشکر میں تھے ابو عبیدہ بن جراح کا. تو دیکھیں نا دوسرا بھی بن جاتا ہے یعنی کہ امیر. تو انہوں نے نا حضرت عمر نے انکار کیا. ہاں انہوں نے کہا جی ہم نے آپ اونٹ کہاں کھجورے کہاں سے دیں گے, پکی بات تھوڑی ہے, پتہ نہیں آپ کا باپ اسعد بن عبادہ مانے یا نہ مانے, تم مالک تھوڑی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس پیشکش کو قبول بھی نہیں کیا بلکہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا. تو لیکن سیدنا قیس بازید تھے, چنانچہ انہوں نے نا خشک کھجوروں کے عوض تو یہ بن گئی جی 5 اونٹ یعنی کہ غالباً 20 من کھجورے, 20 من کھجوروں کے عوض 5 اونٹ خرید لیے. پھر انہوں نے نا سودا پکا کرنے کے لیے گواہ مانگے جو ہے نا قبیلے کے آدمی نے. تو انصار و مہاجرین کی ایک جماعت نے گواہی دی. تو حضرت عمر نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے تمہارے باپ کا ہے, پتہ نہیں جا کر دے یا نہ دے, میں نہیں مانتا. لیکن انہوں نے پھر وہ سودا کیا اور کچھ صحابہ نے ان کا ساتھ دیا. اب مقصد کیا تھا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اونٹ ذبح کر کے پتے کھا لیں تو میں ان کو ذبح کر کے ان کو کھلا. تو اونٹ انہوں نے ذبح کیا ایک دن میں. تو پھر انہوں نے نا سب کو کھلایا. دوسرے دن دوسرا اونٹ, 3 دن تک نا اونٹ ذبح کیے. تو چوتھے اور 5ویں دن کرنے لگے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح نے بھی روک دیا, حضرت عمر نے بھی روک دیا. تو چونکہ دونوں جلیل القدر صاحب بھی تھے تو ماننی پڑی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں 3 دن 3 اونٹ ذبح کرنے کا ذکر ہے. 300 تھے نا تو ایک اونٹ غالباً 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. تو 3 اونٹ ذبح کرنے کا وہ روایت بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے 3 دن جو ہے نا نکل گئے گوشت کھا کر. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نا معجزہ کہہ لے, کرامت کہہ لے, اس کا بھی اظہار ہوا. کیسے؟ جابر کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دی. یہ اتنی بڑی مچھلی دی کہ دور سے پہاڑ معلوم ہوتے تھے, پہاڑی. ہم اس کے قریب گئے تو وہ امبر نامی مچھلی تھی, امبر اس کا نام تھا. ہم اسے 1 مہینہ, 12 روایات میں 15 یا 18 دن تک کھاتے رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی ہے. میں 1-2 دن پتے کھائے ہوں گے تو اللہ نے مہمان نوازی کی. کہتے ہیں ہم بھون کر نا اس کے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے لاتے, بھون کر کھاتے. پھر وہ دل لگی بھی جاری رہتی ہے, ہنسی مذاق. یہ تو ہم احترام, باقی وہ ہمارے لیے احترام کے لے کے صحابہ کرام آپس میں دوستانہ تھا تو شغل مذاق بھی چلتا تھا دوستانہ. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا ہے جی, کہتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ بھون کر کھاتے رہے. ہمارا ہر آدمی کھا کر موٹا تازہ ہو گیا. ہم اس کے تیل بھی نکالتے تھے مچھلی کا اور اپنے جسم کی مالش کرتے تھے تو ہماری جسمانی حالت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ امبر نامی جو مچھلی ہے نا یہ بڑے بڑے جانوروں میں شمار ہوتی ہے اور 75 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے, 75 فٹ. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہتے ہیں ہم اس مچھلی کی آنکھ کے گڑے سے پیالے بڑھ کر تیل نکالتے تھے. ایک بار ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اس کی آنکھ میں جا کر بیٹھ جاؤ. اتنی بڑی اس کی آنکھ تھی تو ہم اس کی آنکھ کا جو گڑا تھا نا 13 آدمی جا کر تو اس کے گڑے میں جا کر بیٹھ کے اور جھانک رہے نیچے. 13 بندے جھانک کر نیچے دیکھ رہے ہیں. وہ سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں, 13 آدمی اوپر. میں نے کہا یہ ایسی دل لگیاں بھی جاری رہتی تھی.
13 आदमी, वो आम का गड़ा इतना बड़ा गाड़ ही होगा। फिर ना आप इसे एक और अंदाजा लगाए हैं कि वो कितनी बड़ी मछली थी। 75 फुट तो लंबी थी ना। कहते हैं अबू बैदा बिन जराह ने फरमाया कि इसका जो है ना पसलियों में एक पसली की हड्डी लाओ, वो लाई गई। और मैं इसको खड़ा करूं तो वो ऐसे नहीं होता, ऐसे झोपड़ी लगाने, या जैसे ये हमारे यहाँ शादी के मौके पर ऐसे वो लगाए होते हैं इन्होंने, ऐसे और ऐसे। तो वो पसलियां थी ना, वो ऐसे थी, तो 2 किनारे जमीन पर लग गए तो वो ऊपर। तो अबू बैदा बिन जराह ने कहा ऊंट लाओ जो सबसे ऊंचे कद का हो। तो वो ऊंट लाया गया। फिर कहा जो हमारे में सबसे जिसका कद लंबा है वो आया। कैस कहते वो मैं ही था जिसका कद सबसे लंबा था। तो मैं ऊंट पर बैठ गया। फिर कहा दौड़ो और इसके इस पसली के नीचे से गुजर जाओ। कहते मैं भाग कर नीचे से गुजरा तो मेरे सर से वो जो पसली था ऊपर। समझ आई बात? यानी ये ऊंट दौड़ते दौड़ते, मैं भी उसके ऊपर सवार हूं, ऊंट भी है, ऊंट के ऊपर मैं सवार हूं, मेरा कद भी लंबा है, और मुझसे बढ़कर समझ लें कि वो पसली जो ऐसे आ रही थी ना, मेरे सर से काफी ऊंची थी। इतनी बड़ी मछली अल्लाह ने साहिल पर फेंक दी और हम खाते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह में भी ऐसी मेहमान नवाजी अता फरमाए, यानी कि अल्लाह इन साहबा पर रहमत फरमाए। हम तो नहीं कहते इनके सदके, लेकिन चलें हम भी अल्लाह की मखलूक में से हैं। तो देखे ना कैसी मछली की मेहमान नवाजी, पहले पत्ते खाए हैं और फिर मछली मिल गई है। जब कहते हैं मदीना वापस आए और नबी अलैहिस्सलाम को अपना हाल बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रिज़्क खाओ, अल्लाह ताला ने इसे तुम्हारे लिए ही निकाला है, तो अगर कुछ है तो मुझे भी दो। क्योंकि आप पसंद करते थे कि गैबी जो रिज़्क आता था ना उसमें से खाएं। तो एक साहबी ने फिर वो पेश किया उसका गोश्त मछली का, तो आपने फिर उसे खाया, वापस ला के। तो काफिला नहीं आया जिन्हें काफिला लुटन गए थे? हाँ वापस आया है। नहीं काफिले वाले मिले वो? जिस काफिले के लिए गए थे वो मिला काफिला? नहीं वो बताते हैं अभी है ना। वो असल में ना ये समझ लें कि ये ज्यादातर ना मुकाबला कोई नहीं हुआ, ये ज्यादातर ना फौजी गश्त ही कह लें, यानी कि एक फौजी गश्त नहीं होता रोब दबदबा डालने के लिए, बस वही हुआ, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये साद वापस आए हैं तो कैस तो ये अपने बाप से मिले हैं, तो साद बिन उबादा ने कहा तुमने ऊंट नहीं ज़बा किए? खुद ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी अबू जी, मैंने 3 या 5 ऊंट ज़बा कर दिए आपका नाम लेकर के भी आप मुझे वो खजूरें दे देंगे। तो उन्होंने 4 बाग जो है ना अपने बेटे के नाम कर दिए। फिर वो जो है ना कबीले का आदमी आया मदीना कि भी वो हमें दें खजूरें खुशक। चुनाचे फिर इन्होंने ना 20 मन खजूरें जो है ना इनको दी खुशक, मायदा हुआ था ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि सखावत जो है ना साद बिन उबादा के ख़ानदान का तुरे इम्तियाज़ है। तो आखिरी जी बात, ये सन 6 हिजरी में ना उम्मे रुमान है हज़रत अबू बकर की बीवी, हज़रत आयशा सदीक़ा की वालदा, ये फौत हो गई। तो इनका नाम असल में ज़ैनब था, उम्मे रुमान से ये मशहूर थी। हज़रत आयशा सदीक़ा की वालदा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया यानी कि बीवी हैं। तो पहले इनकी शादी अब्दुल्ला से हुई, वो फौत हो गए। फिर अबू बकर से इनकी शादी हुई और अब्दुर्रहमान जो है ना, अब्दुर्रहमान ये अबू बकर के बेटे हैं और हज़रत आयशा ये बहन भाई हैं, ये उम्मे रुमान ही से हुए हैं। जुल्हज्जा का महीना था, सन 6 हिजरी थी।
تو ام رومان وفات پا گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ان کی تدفین میں شریک ہوئے، دعائے مغفرت کی. تو فرمایا اللہ ام رومان کو تیری اور تیرے رسول کی خاطر جو مشکلات آئیں وہ تو سے پوشیدہ نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام رومان کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا. وہ کیا؟ فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ جنت کی حوروں میں سے کسی عورت کو دیکھے، جنت کی حوروں میں سے کسی عورت کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. گویا یہ جنتی ہونے کی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.